جب سے طلبہ یونین پر بین لگی ہے پاکستان کے اندر، اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کی سیاست میں وڈیروں کی آمد کا شروع ہونا، یہاں کچھ جاگیردار اپنی جاگیر کو بچانے کے لیے سیاست کا رخ کرتے ہیں، کچھ نواب اور سردار اپنی اس اجارہ کو قائم کرنے کے لیے سیاست کا رخ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک طلبہ یونین سے پابندی ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک پاکستان کا مڈل کلاس طبقہ اور پاکستان کا باشعور طبقہ، یعنی کسان کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، موچی کا بیٹا، اس وقت تک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم فوری مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پابندی کو فی الفور ختم کیا جائے۔ جناب چیئرمین، بہت شکریہ کہ آپ نے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے، ان کو مہمیز کرنے کے لیے اور ان کو صوبے کی ترقی کا عزم دینے کے لیے اور جذبہ دینے کے لیے اس قرارداد کو منظور کی۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان کسی بھی قوم کا حقیقی اثاثہ اور حقیقی سرمایہ ہوتے ہیں۔ اس کی اعلیٰ ترین مثال ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑے انقلاب سے ملتا ہے کہ جس کے اس وقت جب پورا مکہ اور پورا عرب جس وقت اس کے مخالف تھا، تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے میدان جنگ کے اندر اور میدان سیاست کے اندر اور زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے لوگ آپ جیسے نوجوان ہی تھے۔ مصعب بن عمیر کی تاریخ دیکھیں تو وہ ایک ایسا خوبرو نوجوان تھا کہ جب مکے کی بازار میں، مکے کی گلیوں میں نکلتا تو تین چار دن تک اس کی لگائے ہوئے خوشبو وہاں اس گلیوں میں موجود رہتا، لیکن جب اس کی بدر میں شہادت ہوتی ہے تو اس کا کفن کم پڑ جاتا ہے۔ جب اس کو سر کی طرف کھینچتے تو پاؤں اس کے ظاہر ہونے لگتے، اور جب پاؤں کی طرف کھینچتے تو اس کا سر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ نوجوان تھے کہ جن کی بدولت آج انسان نے انسانیت کے معراج اولیٰ پر قدم رکھنے کی جسارت کی ہے اور اس کی طرف گامزن ہوا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر صاحب، حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک نوجوان کو سولی پر لٹکایا گیا، 3 دن چوک پر، چوراہے پر اس کی لاش لٹک رہی تھی۔ 3 دن کے بعد اس کی بوڑھی اور نابینا والدہ جب اس لاش کے پاس پہنچتی ہے اور اس لاش کو ہاتھ لگا کر کہتی ہے کہ اس نوجوان کے، اس سوار کے اترنے کا وقت کب آئے گا، تو اس وقت کی طاغوتی حکمران، یہ تاریخ کے سنہرے الفاظ ہے کہ جو آج ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اس وقت کے لوگوں نے، اس وقت کے طاغوتی حکمرانوں نے کہا کہ ہم آپ کے نوجوان بیٹے کو بہت سمجھایا کرتے تھے اور ہم ان کو کہا کرتے تھے کہ آپ کی ذات کو جو کچھ چاہیے ہم وہ آپ کو مہیا کر دیں گے، لیکن آپ اس نظام کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ جو اجارہ داری ہم نے قائم کی ہے، یہ جو ظلم و ستم کا ہم نے بازار گرم کر رکھا ہے، اس کے خلاف آپ کا بیٹا بات کرتا تھا، اس کا انجام یہی ہوا کہ یہ 3 دن سے سولی پر لٹک رہا ہے۔ تو یہ بات آج کے نوجوان کو، عصر حاضر کے نوجوان کو یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر جانشین کے طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اگر اس معاشرے کے رخ کو ایک نیا ٹرینڈ دینا ہے اور اگر پانی کے بہاؤ پر بہنے کی بجائے ہوا کے اڑنے والے خس و خاشاک کی طرح ان کی بجائے اگر آپ ہوا کی مخالف سمت میں اگر سفر کرنا شروع کریں گے تو اس میں بدر کا دن بھی آئے گا، خندق کا دن بھی آئے گا اور تبوک کا میدان بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر ان تمام معاملات کے لیے اگر آپ کمر بستہ ہونے کی جسارت کریں گے تو پھر یہ بلوچستان کی سرزمین اور یہ پاکستان کی سرزمین آپ کا منتظر ہے، وہ روتے ہوئے آنسو آپ کے منتظر ہے، وہ لوگ آپ کے منتظر ہے کہ جن کا استحصال کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنا چاہیے، میرے خیال میں نوجوانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ولیکن ایک بات میں ضرور یہاں پہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ محض نوجوانوں کو جذباتی نعروں کے ذریعے، محض نوجوانوں کو کھوکھلے وعدوں کے ذریعے، محض نوجوانوں کو ظاہری طور پہ ایک شوشہ اور ایک ٹھاٹ باٹ کے ذریعے سیاست کا رخ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے جو بنیادی جو کام ہے، وہ بنیادی کام یہ ہے کہ جب تک آج کے عصر حاضر کا نوجوان جب تک اخلاقی برتری حاصل نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ جتنی آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، یہ جتنی ڈگریاں آپ یونیورسٹیز سے سالانہ ہزاروں لوگ نکلتے ہیں، یہی آپ کے بلوچستان یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، آپ کے ملک کے دیگر جامعات سے ہزاروں لوگ نکلتے ہیں، جامعات سے جن کے بغل میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ہوتی ہے۔ جناب ایک تو وقت بہت آپ کم رکھتے ہیں، میری گزارش ہے کہ آئندہ آپ وقت زیادہ رکھا کریں، لہٰذا میں اپنی بات کو سمیٹ کر نوجوانوں کی
نمائندگی کرتے ہوئے یہ اشعار کہنا چاہوں گا کہ ہم اجالوں کے پیغام بر ہے، روشنی کی انشاءاللہ حمایت کریں گے، اور جو دیے ہم نے روشن کیے ہیں ان دیوں کی حفاظت کریں گے، اور اپنے سورج کو انشاءاللہ بجھنے نہ دیں گے۔ چاند روشن رہے گا ہمیشہ، اور یہ جو اندھیرے ہیں نفرتوں کے، ان نفرتوں کو انشاءاللہ رخصت کریں گے۔ اور ہم اس پورے نظام کو بھی آج اس فلور سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جتنا بھی چاہو اندھیروں کو طوالت دے ڈالو، ہم میں دم ہے کہ انشاءاللہ ظلمت سے سحر کر دیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم ہے چراغ آخری شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔